مولانا زکریا صاحب، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ نوجوان طلبہ، طالبات اور نئی جنریشن یہ صبح روزہ رکھ لیتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد اسکولوں کی بھی چھٹیاں ہیں، مدارس کی بھی چھٹیاں ہیں، اور اکثر جگہ پر دفتر کے اوقات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اب صبح سے لے کر شام تک یہ دن کیسے گزاریں؟ بہت سارے نوجوان ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا، وہ فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، ارطغرل ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں یا سوتے رہتے ہیں۔ ایک مسلمان کو، نوجوان مسلمان کو اپنا دن کیسے گزارنا چاہیے؟ ذرا رہنمائی فرمائیں۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بہت عمدہ سوال آپ نے کیا ہے، اور بہت ہی یہ ہماری مسلمان امت کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ رمضان المبارک جو اللہ تعالی ہمیں مقدر سے عطا فرماتے ہیں، اور سال میں یہ ایک مہینہ ہوتا ہے، چند دن ہیں، یعنی جن کو باری تعالی نے یہ فرمایا کہ ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں۔ تو ان گنے چنے دنوں کو انسان کو، ایک مسلمان کو جتنا قیمتی بنانا چاہیے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امت کے اندر اس کی فکر جو ہے وہ تھوڑی سی اب کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بات آپ نے جو فرمائی کہ روزہ رکھ لیا جاتا ہے، روزے کو تو ضروری اور فرض سمجھا جاتا ہے، الحمدللہ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جیسے ہمارے اکابر نے لکھا ہے، اور روزے کا جو اصل مقصد ہے جو بیان کیا قرآن کریم نے، وہ یہ بیان کیا کہ لعلکم تتقون، یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ تقوی حاصل ہو۔ اچھا، تقوی جو ہے وہ اس کے بارے میں بہت گفتگو ہو چکی ہے، بہت کہا گیا ہے اور سنا گیا ہے، لیکن دیکھیے یہ تقوی حاصل ہوتا ہے انسان کو روزے کے ساتھ، لیکن روزہ کیسے گزارا جائے، یہ ہے سب سے اہم بات۔ یعنی روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان وقت گزار لے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کا ٹائم پاس کر لے، تو روزہ وقت گزارنے کا یا ٹائم پاس کرنے کا نام نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے رہے، اور نوجوان نسل کی آپ نے بات کی، تو نوجوان نسل میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ وقت گزاری کا مشغلہ سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ تر انسان سو کر گزار لے، یا پھر انسان جو ہے وہ گپ شپ میں گزار لے، یا کچھ کھیل کود میں گزار لے، یا جیسے آپ نے کہا کہ مختلف، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو انسان اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے یا اپنی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے وہ موبائل ہاتھ میں لے کے مختلف قسم کی سیریز، مختلف قسم کے ڈرامے، اور ارطغرل ڈرامہ آپ نے کہا۔ اچھا، یہ ایک اور میں آپ سے بات کہوں برسبیل تذکرہ، کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ دیکھنا، خاص طور پہ ارطغرل ڈرامہ دیکھنا، یہ کوئی نیکی کی بات ہے، کیونکہ اس میں جناب وہ خلافت عثمانیہ اور اس سے متعلق واقعات ہیں، لیکن یہ تو ایک ڈرامہ ہے جس کو ڈرامائز کیا گیا ہے، جس کے اندر گلیمر پیدا کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے، اور وہ بہت سے طریقے اس میں غیر شرعی ہیں، غیر اخلاقی ہیں۔ اس میں خواتین کا وہ ہے، جس میں میوزک کا استعمال ہے۔ تو بہرحال ان شارٹ یہ کہ ہمیں روزے کو کس طرح گزارنا چاہیے، روزے کے وقت کو کس طرح گزارنا چاہیے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ سب سے اہم بات جو ہمیں یہ بتائی گئی قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، وہ یہ کہ روزہ نام ہے باری تعالیٰ کے گناہوں کو، منہیات کو، منکرات کو چھوڑنے کا۔ یعنی روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے اور صبح صادق سے غروب آفتاب تک وہ بھوکا پیاسا رہے، کیونکہ آپ نے بھی حدیث سنی ہوگی، اور ہم نے بھی الحمدللہ پڑھی ہے، اور آپ نے بھی پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزہ رکھ کے سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ بھوکے پیاسے تو رہے، بھوک پیاس تو برداشت کی، لیکن ان کو نیکی حاصل نہیں ہوئی، ان کو تقوی حاصل نہیں ہو سکا، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تزکیہ نفس جو روزے کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کے مختلف قسم کے دوسرے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ ہمارے حضرت شیخ الاسلام صاحب مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، میرے نانا اور استاد وہ، اور میرے مربی اور شیخ، وہ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے
وہ در حقیقت ایک ایسی زبردست نیکی ہے کہ آپ نے گرمی کے موسم کے اندر اپنے کمرے میں گرمی سے بچاؤ کے لیے ایئر کنڈیشن لگا لیا، جس سے آپ کو ٹھنڈک حاصل ہو رہی. تو اب آپ ٹھنڈک حاصل کرنے روزہ رکھ کے آپ جی نے یہ ٹھنڈک حاصل کرنی شروع کی، نیکیوں کی ٹھنڈک حاصل شروع کی. لیکن اس کے بعد جب آپ کمرے کے اندر وہ چلا لیتے ہیں ایئر کنڈیشن، تو پھر آپ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کمرے کے دروازے بند رہیں، اسی طرح کھڑکیاں بند رہیں، روشن دان بند رہیں، تاکہ کمرے کے اندر جو ٹھنڈک حاصل ہو رہی ہے، جو کولنگ ہو رہی ہے، وہ باہر نہ نکلے. اسی طرح باہر کی گرم ہوا وہ کمرے کی فضا کو خراب نہ کرے اور اس کو گرم نہ کرے. تو روزہ رکھ کے ہم نے نیکیوں کی، باری تعالیٰ کی طرف سے تجلیات اور نور کی ٹھنڈک حاصل کرنے کا سامان کیا. لیکن اس روزے کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کیا، یا اپنے کانوں کا غلط استعمال کیا، یا اپنی زبان کا غلط استعمال کیا. تو اس طرح سے ہم یہ زبان، کان اور آنکھوں کا غلط استعمال کر کے، یا ہاتھ پاؤں کا غلط استعمال کر کے، یا دماغ کا غلط استعمال کر کے ہم وہ کھڑکیاں اور دروازے کھول رہے ہیں جس سے نیکی کی یہ ٹھنڈک، نیکی کا یہ نور باہر نکل رہا ہے، جبکہ ظلمت اور تاریکی پھر اندر آ رہی. تو اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جی فرمایا کہ لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ روزہ رکھ کے بھوک تو برداشت کر لی، لیکن جو نور تھا، جو تقوی تھا، جو تزکیہ نفس تھا، وہ حاصل نہیں ہو سکا. رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com.